یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. کل رات عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور یوم تشکر منایا. کس بات کا یوم تشکر؟ کہ پنجاب میں انہیں فتح یابی ملی اور ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بن گئے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، جس پر بہت چلائی اور چیخی پی ڈی ایم کی جماعتیں. لیکن عمران خان نے جب خطاب کیا کل تو پورے ملک کے تمام بڑے شہروں میں، تقریباً تمام بڑے شہروں میں ان کا جلسہ سننے کے لیے یا تقریر سننے کے لیے ہزارہا لوگ جمع ہوئے. ان کا جوش جید نہیں تھا. وہ فتح کے شادیانے بجا رہے تھے اور عمران خان کو داد دے رہے تھے. عمران خان جو فروری مارچ میں سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا اور اگلے انتخاب میں جانے انہیں امیدوار ملے یا نہ ملے اور لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے، ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ایک غیبی طاقت کا ہاتھ معلوم ہوا. وہ جس سازش کا ذکر کرتے ہیں اصل میں لگتا یہ ہے، اور آج کل کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ ہاتھ ہو گیا، نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. کوئی دوبارہ سے عمران خان کو ری لانچ کیا گیا ہے اور ان کے گناہ صاف کر دیے گئے ہیں. لیکن میں اس طرح کی سازشی تھیوری پر یقین نہیں کرتا. سیاست کا منظر بدل گیا ہے. وہ زمانہ گیا جب بھٹو اور اینٹی بھٹو کی تقسیم تھی. بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے اور ان کے مقابلے میں نواز شریف کو پنجاب سے کھڑا کیا گیا. پہلے مسلم لیگ بنائی گئی غیر سیاسی انتخابات میں، پھر نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا گیا، پھر انہیں بے نظیر کے خلاف کھڑا کیا گیا اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. لیکن وہ لیڈر تب بنے جب انہوں نے کہا کہ مجھے ڈکٹیٹس قبول نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو کہا تھا. لیکن عمران خان کا بھی بازی کچھ ایسا ہی ہے. انہیں رفتہ رفتہ اسٹیبلشمنٹ نے بلڈ کیا. لیکن اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں بلڈ کرتی، جو بات عمران خان کو خصوصیات حاصل ہیں وہ شاید پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر میں نہیں تھی. مثال کے طور پہ عمران خان ایک بہت منفرد کرکٹ ہیرو تھے، پاکستانی قوم کی آنکھ کا تارا تھے. ان کی ہر ادا پہ لوگ مرتے تھے. وہ خاک نائٹ کلب میں نظر آتے تھے اور یا وہ پلے بوائے کے ٹائٹل پیج پہ ان کی تصویر چھپتی تھی. لوگ اشش کرتے تھے ساڈا سونا منڈا دنیا بھر میں مزے لے رہا ہے. لیکن اس کے بعد عمران خان ایک اور روپ میں سامنے آئے جب وہ کرکٹ ورلڈ کپ کا جیت کر واپس آئے. اس کے بعد ان میں ایک اور تبدیلی آئی اور وہ تھی کہ ان کا عہد کہ اپنی والدہ کے نام پہ وہ ہاسپٹل بنائیں گے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے فلنتھراپسٹ بن گئے، یعنی انسانی خدمت گار بن گئے، اور انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا. اسکول کے بچوں نے ان کی چندے کی کاپیاں لے کر خوب مہم چلائی، اور جو بچے انہیں معلوم نہیں تھا ان بچوں کو کہ کل کو وہ عمران خان کے بطور سیاسی لیڈر ان کے جانثار بن جائیں گے. تو عمران خان مسلسل پھر سیاست میں آ گئے. ان کے بڑے اچھے کریڈینشلز تھے. انہوں نے کوشش کی کہ ذرا مشرف کے ساتھ اپنا معاملہ بنا لیں. وہ ان کے مین پولیٹیکل ایجنٹ بھی بن گئے. ریفرنڈم، وہ بدنام زمانہ ریفرنڈم آپ کو یاد ہوگا. لیکن عمران خان کو وہاں سنوائی نہ ملی تو لہذا پھر وہ جت گئے. اتنا اسٹیمنا، اتنی ہمت، وہ تھکے نہیں. وہ لڑتے رہے مسلسل اور کھڑے رہے اپنی پارٹی کے لیے، اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے رہے. تو پھر کیا ہوا کہ پھر عمران خان ہمیں سامنے نظر آتے ہیں 2013 کے انتخاب کے بعد، جب انہوں نے خوب ہنگامہ کیا انتخابات میں اور دھاندلی پہ اور دھرنا دیا 126 یا 27 دن کا. اتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے چیلنج کیا حکومت کو. پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو گئے، پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ آور ہو گئے، ریاست کو پیرالائز کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور پھر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس دھرنے سے. لیکن تب تک ان کی سیاست میں ان کا اثر قائم ہو چکا تھا. تو لہذا جب 2018 کے انتخابات آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے انہوں نے پارٹی کو دوبارہ سے الیکٹیبل کی مدد سے بلڈ کیا، اور اس میں ان کی پارٹی کو وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے. ان انتخابات کو کہا گیا کہ جھرلو پھیرا گیا اور وہ انجینئرڈ الیکشنز تھے اور انجینئرڈ پولیٹیکل پروسیس تھا. لیکن عمران خان وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے.
جو کمی تھی ان کی اکثریت میں، وہ اتحادیوں کو اکٹھا کر کے ٹیلی فون جاتے تھے، اور وہ خود عمران خان نے خود اعتراف کیا ہے کہ انہیں کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو ایجنسیز کی مدد، یعنی ISI کی مدد لینی پڑتی تھی یا فوج کی مدد لینی پڑتی تھی۔ ابھی انہوں نے اپنے گزشتہ دنوں کے ایک انٹرویو میں کہا، بڑی مشکل تھی ان کے لیے، لیکن وہ اپنی ہٹ پہ قائم رہے، اور انہوں نے 3.5 سال حکومت تو کی، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی حکومت کیسے چلتی ہے۔ کبھی ایک وزیر اقتصادیات بنایا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، 5 سیکرٹری مالیات بدلے، اور 4 5 6 بلکہ FBR کے چیئرمین بدلے، مسلسل تبدیلیاں کرتے رہے، اور معاشی پالیسیاں الٹ پلٹ ہوتی رہی، یہاں تک کہ 20,000 ارب روپے کے قرضے بھی لیے۔ اس میں ایک حصہ، کافی حصہ پچھلی حکومتوں کے قرضوں کا بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی اس سے کہیں زیادہ قرضوں کو، پچھلے قرضوں کی ادائیگی سے زیادہ قرضے لیے۔ جو کام وہ کر سکے اچھا، وہ تھا ان کا احساس پروگرام۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ٹائٹل بدلا، اسے احساس پروگرام کا نام دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے صحت کارڈ دے دیا، کسان کارڈ دے دیا، پھر انہوں نے کچھ پناہ بنا دی، پھر وہ کھانے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کچھ دسیوں پروگرام وہ کرتے رہے پروپیگنڈے کے لیے۔ سب سے بڑا پروگرام ان کا صحت کارڈ کا تھا۔ تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں انہوں نے کی بھی، جس سے انہوں نے اپنی حکومت کی جو عدم کارکردگی پہ ایک شفاف اور ایک خوشنما پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن فروری مارچ تک ان کا ڈگا بچ چکا تھا۔ وہ حکومت کرنے کے نااہل سمجھے جانے لگے تھے۔ ان کے پارٹی ٹکٹ کے بارے میں لوگ بھاگ رہے تھے، جو بلکہ ان کی پارٹی ٹکٹ پہ لوگ منتخب ہو چکے تھے، وہ ان کا ٹکٹ چھوڑ کر نون لیگ کے ٹکٹ کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ بڑی بغاوت ہو گئی پنجاب میں، 3 بڑے گروپ بن گئے، کوئی 40-45 MPs نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ جو ان کی تبدیلی کی حکومت والی بات آئی، تو وہ جو پتھر عمران خان کے سر پہ گرنا تھا، مہنگائی کا اور معاشی تباہی کا اور دیوالیہ پن کا، وہ ہمارے پاکستان سپیڈ یا پنجاب سپیڈ کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف کے سر پہ آن گرا، اور انہیں اپنی بہت ہی مشکل اور بہت ہی انپاپولر فیصلے کرنے پڑے، اور دلیل یہ دی گئی، اور اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ بہرکیف عمران خان نے اپنے نکالے جانے کو سیاسی طور پہ بڑا کیش کیا۔ جس طرح بھٹو صاحب نے ایک سازش کی تھیوری بنائی تھی تاشقند کا راز کھولنے کی، جو معاہدہ ہوا تھا ایوب خان اور صدر پرائم منسٹر کوسیگن کے درمیان، روس کے سوویت یونین کے، تاشقند کے معاہدے کو انہوں نے خوب استعمال کیا۔ وہ راز بھٹو صاحب فاش کرتے کرتے شہید ہو گئے، پھانسی چڑھ گئے، لیکن وہ راز رہا۔ عمران خان نے امریکی سازش کی جو تھیوری گھڑی اس خط پہ، جو کہ پاکستانی سفیر سفارتکار نے لکھا تھا، اور جس کی تفتیش بھی ہو گئی، اور کہا گیا کہ اس میں کوئی سازش وغیرہ نہیں تھی، خوب استعمال کیا۔ انہوں نے جب کاغذ لہرا دیا کہ میرے خلاف یہ سازش تھی، تو شاید بھٹو صاحب نے بھی ایک خط لہرایا تھا راجہ بازار میں، تو عمران خان کو لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کیا، بلکہ انہیں جب حکومت سے ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا، اوف کتنا غضب ہو گیا، ان کا ہیرو، فالن ہیرو کو نیچے گرا دیا گیا ہے، ایسے گھڑ سوار کو نیچے گرا دیا گیا ہے جو بڑا زبردست شہ سوار تھا۔ تو لہذا لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان نے کے حق میں چلی گئیں۔ سب کچھ لوگ بھول گئے، لیکن زیادہ شاید ارچانہ بھولتے ان کی عدم کارکردگی کو، کہ 3 مہینے کے اندر جو یہ اتحادی حکومت تھی، اسے بہت ہی خوفناک اور مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ انہیں ایک مفتاح اسماعیل ملے، جنہوں نے ان کی لٹیاں ڈبو دی۔ وہ کہیں پڑھ کر آئے ہیں میکرو اکنامکس، جس کے تحت انہوں نے خوب عوام کو ٹائٹن کیا، خوب قیمتیں بڑھائیں، تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی 9 روپے قیمت بڑھائی جا رہی ہے پر یونٹ، خدا کا خوف کھائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ IMF کا پروگرام، جس میں دستخط تو عمران خان کی حکومت میں ہوئے تھے، تو وہ پلے پڑ گیا نون لیگ کے اور ان اتحادی جماعتوں کے۔ لیکن عمران خان نے اپنی شکست کو، جو ان کی شکست ہوئی، قبول نہیں کیا تھا عدم اعتماد کی صورت میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، انہوں نے نیوٹرلز پہ حملہ کر دیا، اور ایسی صورت میں کیا۔ وہ پاکستان کے واحد سیاسی لیڈر ہیں جنہیں فوج میں اتنی بڑی بھاری اور وسیع حمایت حاصل ہے، نہ صرف ریٹائرڈ فوجیوں میں بلکہ ان سروس فوجیوں میں بھی۔ تو لہذا فوج کے اندر بھی انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اندر سے پیرالائز کر کے رکھ دیا۔
ساتھ ہی انہوں نے عدلیہ پہ بھی اٹیک کیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی اٹیک کیے. وہ اپنا پریشر بلڈ کرتے گئے, انہوں نے اپنا پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اپنا چینج کرتے گئے بیانیہ. وہ پہلے کہا امریکی سازش, پھر کہا کہ نیوٹرل جو تھے وہ جانور ہوتا ہے, اور نیوٹرل جنہیں اپنی تاریخی ذمہ داری نے ادا کی. جب گھر پہ حملہ ہو رہا تھا, چوکیدار جو تھا وہ چپ کر گیا, نیوٹرل ہو گیا, خاموش ہو کے سو گیا. تو انہوں نے خوب لتے لیے اور اپنے آپ کو ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہیرو کے طور پہ بھی اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو نواز شریف کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, وہ والا انہوں نے ان سے چھین لیا. ادھر اتحادی جماعت اور نون لیگ نے کیا کیا, اپنا بیانیہ اچھا بھلا پاپولر بیانیہ نواز شریف کا اور مریم نواز کا چھوڑ کر سمجھوتا کر لیا اور حکومت بنا لی, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پڑ گئے. اس کا نتیجہ کیا ملا؟ ثواب کچھ نہیں ملا, مدد کچھ نہیں ملی. انہوں نے کہا اچھا بچوں آپ سخت فیصلے کرو, ہم نیوٹرل ہیں. اب نیوٹریلٹی پہلے عمران خان کے خلاف گئی, تو نیوٹریلٹی اب اس وسیع تر حکومت جو ہے اتحادیوں کی, اس کے خلاف جا رہی ہے سیاسی طور پر. تو پہلے تو یہ فائدہ عمران خان کو پہنچا. دوسرا یہ ہوا کہ غلطی یہ کی گئی کہ جو 25 لوگ لوٹے بنے تھے, جس میں 20 براہ راست منتخب ہو کر آئے تھے, ان تمام لوٹوں کی مدد سے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنوایا گیا. پھر یہ ہوا کہ وہ سیٹیں خالی ہو گئیں, اور پھر ان کے الیکشن ہوئے. اس میں عمران خان نے زبردست مہم چلائی اور 15 نشستیں حاصل کر لی. حالانکہ یہ سیٹیں ان میں سے ایک بھی مسلم لیگ نواز کی نہیں تھی, لیکن انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کو پنجاب میں سیاسی طور پہ صاف کر دیا ہے. اس کے بعد ان کی کامیابی ہو گئی, تو اسے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری کی جادوگری کام آئی, اور انہوں نے وہ خط جو تھا چودھری شجاعت کا حاصل کر کے ان کی کاف لیگ کے 10 لوگ جو کہ جس سے اکثریت بنی ہے ان کی چودھری پرویز الہی صاحب کی, وہ ان سے چھیننے کی کوشش کی, اور ڈپٹی اسپیکر نے ان کے 10 ووٹ گرنے سے انکار کر دیا. پھر کیا تھا, سپریم کورٹ نے مداخلت کی, ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا, لیکن وہ گئے نہیں, اور اس کے بعد یہ مقدمہ وہ ہار گئے. اور اب الجھ پڑی ہے ساری پی ڈی ایم کی پارٹیز عدلیہ کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ. اب سپریم کورٹ کی حامی, پہلے عمران خان نے کہا تھا رات کو عدالتیں کھلی, تو یہاں تو یہ ہوا لاہور میں کہ تحریک انصاف والے چھلانگے مار کر اور دیواریں پھلانگ کر داخل ہو گئے تھے, دروازے توڑ کر سپریم کورٹ رجسٹری میں. وہاں موجود تھے رجسٹرار, اور یہ تقریباً فیصلہ پہلے دن ہی ہو گیا تھا, کیونکہ چیف جسٹس نے اور اس بینچ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اس ووٹ کو, بلکہ انہوں نے کہا بھئی یہ ٹرسٹی ایک عارضی وزیر اعلیٰ ہے. تو اس کے بعد فیصلہ آ گیا, نئی تشریح آ گئی, جج صاحب کو بھی نیا شعور آیا, نیا علم آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی پچھلے فیصلے میں اگر کوئی جج کو فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی رائے بدل بھی سکتی ہے, بالکل ہر آدمی کی بدل سکتی ہے. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی 8 ججوں کا فیصلہ ایسا نظر نہ آیا, بلکہ جسٹس منیب صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ہر فیصلے کو ہر معاملے میں کسی اور مقدمے میں, نئے مقدمے میں فالو کیا جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہذا اب 3 بینچ پہ نشانہ بن گیا اپوزیشن کی تنقید کا. یہ بحث چلی رہی تھی, لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب عدلیہ سے بھی بحال ہو گئے پرویز الہی, تو یہ اور زبردست فتح تھی. اس پہ مہر لگ گئی صادق و امین کی سپریم کورٹ کی جانب سے. اب عمران خان جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز کی تقریر میں انہوں نے نیوٹرلز پہ کوئی حملہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا میں تو امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہوں. اب وہ یہ بھی بات بلڈ کرنی شروع کر رہے ہیں کہ میں کسی ملک کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ امریکہ ہمارا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا. لیکن کل کی تقریر میں انہوں نے بڑا زوردار مطالبہ نہیں کیا انتخابات کا, البتہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بڑا حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ان کے ہوتے ہوئے ہم وہ کسی الیکشن میں نہیں جائیں گے. یعنی انہوں نے اپنی وہ پہلی شرط دہرائی ہے, دہراتے چلے جا رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا غصہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, حالانکہ الیکشن کمیشن نے ان کے 25 پارٹی اراکین کو ڈی سیٹ کیا, اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن دے دیا کہ جو ان کے 5 ریزرو سیٹ کے لوگ ہیں انہیں بھی اجازت دی پارٹی کو کہ وہ اپنے نامینیٹ بندے کر لیں. تو
تو لہٰذا کیا ہوا، عمران خان نے یہ کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے، تو لوگ صحیح تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے، جو کہ خوفناک کیس ہے، ایک اوپن کیس ہے، بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا ہے، جس میں کوئی 750 ملین ڈالرز یعنی 200 ارب روپے سے زیادہ کا کوئی معاملہ ہے، اور اس میں کوئی 350 کھاتے ایسے ہیں جو بیرونی ہیں۔ اب اس میں پوچھ رہا تھا، وکلا کلیئر نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو 2002 کا ہے، اس کی نظر میں تو یہ پیسے اگر ہیں پڑے ہوئے باہر کے فنڈنگ کے اس میں آتے ہیں، وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ لیکن جو سوال وکلا اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے 2013 تک اور اس کے بعد اب 2022 تک ہر آڈٹ رپورٹ پہ سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کے صحیح ہونے کا، کہ ان کے ان کے بہترین علم کے مطابق یہ جو اکاؤنٹس جمع کرائے جا رہے ہیں یہ سچے ہیں اور کھرے ہیں۔ تو لہذا اسی لیے اب حکومت بھی مطالبہ کر رہی ہے بار بار الیکشن کمیشن سے، جو کہ فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے، کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ غالباً یہ آخری پتہ ہے عمران خان کے خلاف جو حکومت اور اتحادی کھیل رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ عمران خان نے انہیں بار بار مات دے دی ہے، ان کے بیانیے کے مقابلے میں کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ وہ اب عمران خان جیسی ہی سخت زبان استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عمران خان کو، وہ تو انہیں کرپٹ کہتے تھے، ڈاکو اور چور کہتے تھے، اب یہ عمران خان کو کبھی وہ کیا فرا بی بی اور فلاں ان کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی اسی طریقے سے کرپشن کے آئینے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی صورت دکھائی جائے۔ لیکن لوگ عمران خان کو ذاتی طور پر کرپٹ ماننے کے لیے ان کے حامی تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے ابھی تک بڑے زوردار طریقے سے جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نکال دیا لیکن میری جگہ لائے کون، تو وہ جو ان کا پرانا بیانیہ ہے وہ پھر وہ عوام میں اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے زبردست سیاسی کھلاڑی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ عمران خان کا ہم دیکھتے ہیں تاریخی ارتقا ویسا ہی ہے جیسے نواز شریف کا تھا، لیکن ایک بڑے فرق کے ساتھ کہ عمران خان بہت پاپولر لیڈر بنے ہیں اور وہ پاپولسٹ لیڈر ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی پاپولسٹ لیڈر نہیں بنے ہیں، وہ یقیناً مقبول رہے ہیں عوام میں، انہوں نے کچھ پنجاب میں مقبولیت حاصل کی ہے، لیکن وہ کرزمیٹک نہیں ہے۔ کرزمیٹک ان کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ کرزمیٹک لیڈر پاکستان میں صرف ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس حساب سے عمران خان بھٹو صاحب کے کرشماتی حساب سے قریب ہیں، کہ ان کا شخصیت میں بڑا کرشمہ تھا اور عمران خان کی شخصیت میں بھی کرشمہ ہے، اور بے نظیر بھٹو کی شخصیت میں بھی بڑا کرشمہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی طرح عمران خان نے بھی سارے نعروں کا استعمال کیا ہے، فلاحی ریاست بھی، مدینے کی ریاست بھی، اسلام بھی، امریکہ دشمنی بھی، امریکہ مخالفت بھی، اور پھر یہ کہ غریبوں کا اور عام لوگوں کی باتیں بھی وہ کرنے لگے، اس سے پہلے وہ نہیں کرتے تھے۔ اور وہ اب زیادہ سے زیادہ ان کا بیانیہ جو ہے رفاہی ریاست بنانے کی طرف ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ خان صاحب جن لوگوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ صرف پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو بڑی مہارت رکھتے ہیں بیانیہ بنانے میں، گالیاں دینے میں، نفسیاتی مہم چلانے میں، لیکن انہیں پالیسی کا کچھ نہیں پتہ۔ لیکن کل جب عمران خان نے تقریر کی تو میں حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں بیرون ملک پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کر لوں گا اور قرض فارض سے نجات پا لیں گے۔ جب تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں، برآمدات ہماری درآمدات یعنی امپورٹس کے برابر نہیں آ جاتی، تب تک کوئی، ابھی تک تو 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، تو پھر وہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ کوئی 20 ارب ڈالر اور اوورسیز پاکستانی بھیج دیں تو وہ قرضے سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی کی تھی کہ ہم بس یہ 200 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں چوری کے، وہ لے آئیں گے، 100 ارب ڈالر سے قرضے اتار دیں گے اور 100 ارب ڈالر سے پاکستان کو ایک بڑی طاقت بنا دیں گے، معاشی طاقت بنا دیں گے۔ اس طرح کے ہوائی قلعے مت تعبیر کریں۔ خان صاحب، عمران خان صاحب، بہت آپ بڑے لیڈر بن گئے ہیں، آپ کی بڑی اپیل ہے، اب آپ کے ٹکٹ کی ویلیو لگتا ہے کہ ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے۔ اور ایک بات اور سامنے آ گئی ہے کہ آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ نے 11 الیکٹیبلز جو کہ آزاد جیتے تھے، آپ نے انہیں شکست دی ہے، اور اس کے باوجود دی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے ان انڈیپینڈنٹ الیکٹیبلز کو اپنا امیدوار بنایا تھا۔ آپ کی اب یہ اتنی اپیل بڑھ گئی ہے کہ آپ الیکٹیبلز کے بغیر بھی اچھے اور
मंझे हुए सियासी कारकुनों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, और उन्हें आगे ला सकते हैं, अपनी पार्टी के टिकट पे लाकर उनके लिए मुहिम चला सकते हैं, उन्हें कामयाब भी करा सकते हैं। तो इसके बस ज़रूरी है कि इमरान खान मुस्तकबिल की पॉलिसी, उन्होंने ऐलान किया था कि वो मुस्तकबिल का लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मुस्तकबिल का लाहे अमल हमारे सामने ना आया। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की। अब जबकि हुकूमत सुबह शाम कभी तेल की कीमत बढ़ाती है, कभी बिजली की कीमत बढ़ाती है, कभी एक टैक्सों को में इजाफा करती है, कभी किसी दूसरे टैक्स को बढ़ाती है, तो और वो बदनाम हो रही है और गैर मकबूल हो रही है मरकजी हुकूमत, जिसका ज़्यादातर मुद्दा नून लीग पे पड़ रहा है। तो यहाँ वो क्या करने जा रहे हैं, तो वो ला रहे हैं मिस नुश्तर को वापस ला रहे हैं। उनके जो एहसास प्रोग्राम चलाने वाली खातून जो हैं, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहसास प्रोग्राम चलाया था, वो अब उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब में सेहत कार्ड भी चलेगा, बहाल हो जाएगा। पंजाब में राशन कार्ड भी होगा, जिस पे सस्ता राशन मिलेगा, कम से कम गंदम, आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें मिल सकेंगी सस्ती, 20%, 30% सस्ती मिल सकेंगी मार्केट से। फिर वो किसान कार्ड भी लाएंगे। फिर वो एहसास प्रोग्राम, ये जो दूसरे एहसास प्रोग्राम के कोई दर्जन भर वर्जन्स हैं, जो कम से कम पोस्टर तशहीर के लिए अच्छे हैं, गौर में हकीकत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो खूब चलेगा। अब वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, वो तो बेल्ट टाइटन कर रहे हैं, और इमरान खान की सूबाई हुकूमत के पास बड़े पैसे होंगे। और वो चौधरी परवेज़ इलाही की काबीना बनने से पहले ही उन्होंने सानिया निश्तर को ये एहसास प्रोग्राम का इंचार्ज पंजाब में दे दिया है। बड़ी ज़बरदस्त हैं उनकी। अगर काबीना में किसी ने अच्छा ज़बरदस्त काम किया था तो सानिया निश्तर का था। वो जब पंजाब में ये संभालेंगी तो मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ अब बहुत ज़्यादा अपने आप की अपनी कबूलियत बढ़ा सकेगी। अब यहाँ लगता ये है वो कि इसके अंदर जो अखलाकी बिल्ड किया था अपर ग्राउंड इमरान खान ने, वो जिससे वो कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा चोर, अब वो उनका पंजाब का हीरो बन गया है या चीफ मिनिस्टर बन गया है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। उन्होंने चौधरी शुजा जैसे ज़ीरक सियासतदान को अपने ही घर में रिटायर कर दिया है। वो इमरान खान की कितनी बात मानेंगे, कितना चलेंगे? इमरान खान उन पर ज़्यादा प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन लगता ये है कि इमरान खान पंजाब में हुकूमत चलाएंगे, असम्बली तोड़ने वो नहीं जा रहे, न केपी में न पंजाब में। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? हर नया दिन इत्तेहादी हुकूमत के लिए, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं बेचारे, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें तमाम 12-13 पार्टियाँ शामिल हैं, और उसमें नून लीग सबसे आगे है। उनके ऊपर ये सारा जो अनपॉपुलर फैसले हैं, गैर मकबूल फैसले हैं, सख्त फैसले हैं, जिससे अवाम सख्त नाराज़ होते हैं, वो उन्हें करने पड़ेंगे। और उनकी बात ढीला नहीं है कि वो लोगों पे कोई अच्छी पैगाम देने के लिए कोई खर्च कर सकें। लिहाजा आप देखते हैं कि मुल्क भर में सैलाब फैले हुए हैं। हमारे मीडिया को उससे गरज नहीं है, क्योंकि वो बलूचिस्तान में, क्योंकि वो बहुत दूर दराज सिंध के अंदरून, हाँ कराची की बड़ी फिक्र है हमें, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है पसमानदा इलाकों में और छोटे सूबों में, बलूचिस्तान तो छोटा सूबा नहीं है, उससे बिल्कुल बेखबरी है। हम लोग सियासत में फंसे हुए हैं, और हमें आवाम के ये जो बड़ा सैलाब आ रहा है, इससे जो तबाही मच रही है, इस पर तवज्जो किसी की नहीं है। सियासत खेली जा रही है, और सियासत के अंदर दिल नहीं होता, या दिल के अंदर दिल नहीं होता। तो लिहाजा इमरान खान अब अपनी बहुत ज़्यादा शोहर, अपनी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत की इंतहा पे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही? मकबूलियत की जिनकी कमी आ रही है उन्हें फ़िक्र होनी चाहिए, यानी नून लीग को फ़िक्र होनी चाहिए, यानी पीपल्स पार्टी को फ़िक्र होनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान को फ़िक्र होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इमरान खान को ज़्यादा अब इसरार नहीं करेंगे अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन का। अब लगता ये है कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, और इमरान खान ने ऑफिस, अपने फेंसेस बिल्ड करने शुरू किए हैं, अपने ताल्लुकात जो ख़राब दरार आ गई थी उन दरारों को भरना शुरू किया है। सुना जा रहा है गुज़िश्ता 2 दिनों में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि अब इमरान खान के सामने मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट नहीं ठहर सक रही। तो लिहाजा इसके साथ ही कि सियासत में इमरान खान कैसे ही कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि अगला वज़ीर आज़म जो भी होगा उसके लिए मुल्क चलाना बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान को लिहाजा कोई ठोस प्रोग्राम देना चाहिए, मुल्क की
سسٹینیبلٹی کے لیے کہ معاشی طور پر ملک خود انحصاری کے ساتھ قرضوں سے نجات پاتے ہوئے اور یہ جو قبضہ ہے عمرہ کا اسے توڑتے ہوئے ایک متبادل اقتصادی پروگرام لے کر آئے, ایک اچھی ٹیم بلڈ کرے. جس طرح کے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو کور کمیٹی ہے, ان سے ملک چلنے والا نہیں ہے. اور عمران خان کی تقریر سے میں اس حد تک تو مایوس ہوا ہوں کہ ان کے پاس آئندہ کے لیے بھی کوئی ٹھوس پروگرام نہیں ہے. کاش وہ سمجھیں کہ ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اور انہیں ایک ٹھوس پروگرام کے ساتھ, متبادل پروگرام کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تاکہ کہ پاکستان دیوالیہ پن کی انتہاؤں کو نہ چھو پڑے. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آج کی نشریات میں مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے.